ہوئی شریعت پہ تابع نہیں کرتا۔ حضرات گرامی کا جو محبت کا عروج ہے اور جو محبت کا منطقی نتیجہ ہے وہ انسان کو اطاعت پہ راغب کرتا ہے، انسان پھر اطاعت کے راستے پر پیروی کے راستے پہ چل نکلتا ہے، اور حضور کی پیروی کسی عام آدمی کی پیروی کی طرح نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس نے محدث کی بات کو ماننا اس نے محدث کی بات کو ماننا، جس نے عالم کی بات کو ماننا اس نے عالم کی بات کو ماننا، جس نے مقرر کی بات کو ماننا اس نے مقرر کی بات کو ماننا، جس نے خطیب کی بات کو ماننا اس نے خطیب کی بات کو ماننا، جس نے ادیب کی بات کو ماننا اس نے ادیب کی بات کو ماننا۔ لیکن کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جس نے ان کی بات کو ماننا ہے، اس نے ان کی بات کو نہیں ماننا بلکہ عرش والے کی بات کو ماننا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور اقدس کی بات کو ماننا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ پروردگار عالم کی بات کو ماننا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ذات رسول ذات الہ سے جدا ہے، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ رسول اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے بات کی بات کا، تو حضرات گرامی قدر بات حضرت رسول اللہ کے عرش والے سے جدا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا مبلغ علم، حضور نے جس چشمہ علم سے فیض کو حاصل کیا، حضور نے جس چشمہ علم سے علم کو حاصل کیا، وہ کوئی مکتب نہیں ہے، وہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، وہ کوئی درسگاہ نہیں ہے، وہ کوئی کالج نہیں ہے، وہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فی صدور الذین اوتوا العلم۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، قراء سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، کتابوں سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، دانشوروں سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، تجربہ کاروں سے حاصل کیا۔ لیکن حضور نے علم کو حاصل کیا نہ علماء سے حاصل کیا نہ فضلاء سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا نہ شیوخ سے حاصل کیا نہ مشائخ سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا نہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کیا نہ اساتذہ کرام سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، سمیع سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی اللہ کا علم یہ ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ اللہ بھولتا ہے نہ غلطی کھاتا ہے۔ اور حضور کا علم کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ حضور علیہ السلام اپنی مرضی کے ساتھ کلام ہی نہیں فرماتے تھے، آپ جب بھی کلام کرتے تھے جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے تھے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا ہے اس نے حضور کی بات کو نہیں ماننا بلکہ پروردگار عالم کی بات کو ماننا ہے۔ حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کا تیسرا حق یہ ہے، جہاں پر مان رسول ہو وہاں پہ گردن کو جھکا دیا جائے، جہاں پر آپ کی بات ہو اپنے سر کو گرا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، عالم اگر بات کرے وہ علم ہوتی ہے، مقرر بات کرے وہ تقریر ہوتی ہے، خطیب بات کرے وہ خطبہ ہوتا ہے، ادیب بات کرے وہ ادب ہوتا ہے، شاعر بات کرے وہ شاعری ہوتی ہے، کالم نگار لکھے وہ کالم ہوتا ہے، اداریہ نویس لکھے وہ اداریہ ہوتا ہے، تجزیہ نگار کرے تجزیہ نگار لکھے وہ تجزیہ ہوتا ہے۔ لیکن حضور وہ ہیں، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضور وہ ہیں کہ جب آپ کلام کرتے ہیں وہ چیز آئین ہوتی ہے، وہ چیز قانون ہوتی ہے، وہ چیز حجت ہوتی ہے، وہ چیز دلیل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی کا حضرت حالی نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور پنڈت ہری چند اختر کو یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی ہر ہر بات آئین ہے، ہر ہر بات قانون ہے، ہر ہر بات دلیل ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حضرت رسول اللہ دیتے ہیں لبک کب پکڑا کرو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ کے ہٹ جایا کرو۔ حضرات گرامی قدر، اطاعت رسول کے حوالے سے اور حضرت رسول اللہ کے عظیم الشان حق کے حوالے سے اور اپنی عظیم الشان ذمہ داری جو امت مسلمہ پہ عائد ہوتی ہے اس کے حوالے سے
انشاءاللہ اپنی چند گزارشات اور معروضات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرامین رسول پہ بلا چون و چرا عمل کرنے کی توفیق دے اور دین کی خدمت زندگی کے آخری سانس تک کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا پہلا حق یہ کہ آپ کی عظمت کا اعتراف کیا جائے، دوسرا حق آپ سے والہانہ محبت کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کی والہانہ اطاعت اور غیر مشروط اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہ کو ہمیشہ قومی اعتبار سے رونما ہونے والے اہم معاملات میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں۔ ان ایام کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جس کے ساتھ آج سے 4-5 سال پہلے صلح کا معاملہ ہوا تھا، اس سے ایک مرتبہ پھر دوری دوبارہ ایسے حالات بنے کہ دوری کے اسباب جو ہیں مواقع پیدا ہو گئے۔ اس کی بنیادی طور پہ 2 وجوہات تھیں۔ چونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے نمازی ہیں، آپ سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے ان اسباب کو رکھ دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا ادارہ، اپنی تحریک قرآن و سنہ موومنٹ چل رہی تھی، جو کہ صلح کے وقت بھی موجود تھی، اور اس کے ڈرافٹ کے اوپر میر صاحب نے دستخط کیے تھے، اور یہ بات تھی کہ یہ خدمت انسانیت کا سفر اور تبلیغ دین کا سفر جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ نے اس پہ دستخط کیے، لیکن بعد ازاں اپنے دوست رفقا کی مشاورت کی وجہ سے آپ اس بات کے اوپر کاربند نہ رہ سکے، اور آپ نے مسلسل اس حوالے سے انکوائریز رپورٹ کرنا شروع کی۔ میں ان کے سامنے یہ بات بار بار رکھتا رہا، ایک طے شدہ بات کے اوپر دوبارہ لے دے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس وقت انسان کسی چیز کو کے بارے میں یہ شرح صدر اس کو ہو جائے کہ اب اس چیز کو نہیں چلایا جا سکتا، تو پھر انسان اسے سختی کرتا ہے، سختی برتی گئی، چنانچہ دوریاں پیدا ہوئیں۔ دوسری بات یہ آپ کو اچھی طرح اس بات کا پتہ ہے، میں کئی سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ الحمدللہ نہ میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں، نہ میاں صاحب کی بات کرتا ہوں، میں نے جب بھی بات کی ہے عرش والے کے قوانین کی بات کی ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مر کے جب اس کے پاس جانا ہے تو اس کی حاکمیت کی بات انسان کو زندگی کے آخری سانس تک کرتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی دین ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر یہ کلچر تھا کہ وہاں پر میاں صاحب کے ہر موقع کے اوپر ان کے اوپر ٹھپا لگایا جاتا تھا، ہر بات ان کی توثیق و تائید کی جاتی تھی۔ چنانچہ مجلس شورا کے ہونے والے اجلاس میں جب سیاسی معاملات کے لیے فیصلہ کیا گیا، میں یہ بات سمجھتا تھا کہ وہاں پر تمام لوگ اس بات کے پر مہر تصدیق کو ثبت کریں گے، وہ مجھے اصرار کرتے رہے، وہاں پر بلاتے رہے، لیکن میں جانے کے پر مادہ و تیار نہ ہوا۔ حالانکہ مسلم لیگ کا راستہ قومی اسمبلی میں پہنچنے کے لیے آسان راستہ تھا، ایک بڑی جماعت کی سپورٹ حاصل کرنے کا راستہ زیادہ آسان راستہ تھا، لیکن الحمدللہ میں نے اپنا ووٹ اکیلے بائیکاٹ کر کے عرش والے کی حاکمیت کو دیا ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج میرا ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں عرش والے کی بارگاہ میں جا کے کہہ سکوں گا، جب بڑے بڑے علماء میاں صاحب کے ساتھ مل چکے تھے، عرش والے میں تیری ہی حاکمیت کی بات کرتا رہا، میں ان الحکم الا للہ کے نعرے کو لگاتا رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے انتخابات اس اعتبار سے آپ کی معاونت اور آپ کی تائید مجھے بہت ضروری چاہیے۔ آپ لوگ ان معاملات میں ضرور حصہ لیں تاکہ کل کلاں قومی اسمبلی اور ایوان کے اندر بھی عرش والے کی حاکمیت کی بات ہو، اور ان تمام بلوں کو جوتے کی نوک پر اڑا دیا جائے جو عرش والے کی حاکمیت کے ساتھ ٹکراتے ہیں یا کملی والے کی ہدایات کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ انہی باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 21 جنوری کو آل پاکستان کتاب و سنت کانفرنس کوٹ رادھا کشن ضلع قصور کے اندر انشاءاللہ جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے، جس میں 25 سے 30-40 ہزار تک انشاءاللہ لوگ جو ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ابھی سے آپ حضرات کو اس حوالے سے بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ تمام لوگ کتاب و سنت کانفرنس انشاءاللہ جانے کے لیے مادہ و تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے دین حنیف کا ابلاغ جب تک زندہ رہیں گے ہوتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی آواز کو اٹھاتے رہیں گے۔ سارے بھی ایک طرف ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر بھی عرش والے کی حاکمیت کا ڈنکا بجتا رہے گا، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگتا رہے گا، اور انشاءاللہ
یہ بات کا اظہار ہوتا رہے گا، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حاکمیت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔